بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن بندہ نگل جاتا ہے۔ بلال پاشا کی موت۔ بابا میرا دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں تاکہ جی بھر کر سو سکوں، اور وہ ایک لمبی نیند سو گیا۔ سوشل میڈیا پر 2 دنوں سے ایک افسوسناک اور دل کو رنجیدہ کرنے والی پوسٹ گردش کر رہی ہے۔ یہ پوسٹ آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، جس میں مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان سول سروس سے ملنے والے ڈپریشن کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اب تک پولیس نے جو کنفرم کیا ہے اس کے مطابق یہ خودکشی کا واقعہ ہے۔ نوجوان افسر بلال پاشا نے ملازمت کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر اپنی زندگی کا کہا جا رہا ہے کہ خاتمہ کیا۔ اس کے بارے میں کوئی شواہد جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں ملے۔ یہ یقینی طور پر انتہائی دکھی کر دینے والا واقعہ ہے، اور یقین جانیے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس پر بات کروں، لیکن سوشل میڈیا پر حقائق کے برعکس ہونے والی پوسٹ کی وجہ سے اس پر بات کرنے پر مجبور ہوا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ملازمت کے دباؤ کی وجہ سے بلال پاشا ڈپریشن کا شکار ہوا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاب جو ہے نا وہ مشکل تھی، جس کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھا، اور اس حوالے سے مبینہ واٹس ایپ چیٹ کا جو ہے نا وہ ذکر بھی کیا جا رہا تھا، لیکن اب جو شواہد سامنے آ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بلال کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھا تو مجھے اس وقت ہی اندازہ جو ہے نا وہ ہو گیا تھا کہ اتنی مشکلات سے لڑنے والا سرکاری ملازمت کے آغاز میں دباؤ میں نہیں آ سکتا۔ یقینی تو مطلب کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ ضرور ہوگی، اور اس کے پیچھے یقینی طور پر کچھ اور وجوہات ہیں اور شاید ہو بھی سکتی ہیں۔ بلال ان دنوں CEO کنٹونمنٹ بورڈ بنو تعینات تھا۔ بلال جس نے انتہائی بیکورڈ علاقے سے غربت میں زندگی گزاری ہو، اپنی محنت کے بل بوتے پر اس مقام تک پہنچا، وہ کیوں کر اتنا کمزور ہوگا کہ اسے سرکاری نوکری کی وجہ سے ڈپریشن لاحق ہو جائے گا۔ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ایسا نوجوان تو یقینی طور پر اپنے ہم عصر افسران کے مقابلے میں اعصابی طور پر زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہ درست ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ معاملات کی وجہ سے اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن بلال کا بیک گراؤنڈ اور محنت کو دیکھا جائے تو ذہن ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ اس جیسا باہمت نوجوان ہمت ہار سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا باس اگر آپ کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کر رہا یا اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، آپ کے اوپر کام کا برڈن ہے، تو ایک طرح سے ٹینشن ضرور بن جاتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جناب اسے دل پر لگا لیں۔ اس صورتحال میں بہت سے میں سمجھتا ہوں راستے ہیں، موجود ہیں۔ آپ وہاں سے مطلب ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ نے CSS کیا ہوا ہے تو پوسٹنگ پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی ہو سکتی ہے، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کسی افسر کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے، کسی آفیسر کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں یہاں کام نہیں کر سکتا، میں یہاں سے جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تمام سرکاری ملازمان کے دکھ میں سمجھتا ہوں سانجے ہیں، معاشی پریشانیاں، مختلف پریشر ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بطور سرکاری ملازم اگر آپ اعصابی طور پر مضبوط نہ ہوں تو باہر کی جنگ تو آپ نے کیا لڑنی ہے جناب۔ آپ اپنے آپ سے ہار جائیں گے، آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے زندگی میں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بلال بنو سے راولپنڈی جو ہے نا اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ جو شخص غربت اور پہاڑ جیسی مشکلات کا
سینہ چیرتا ہوا کسی مقام تک پہنچے، اس کے اعصاب اتنی جلدی شل نہیں ہوتے۔ کوئی وجہ تو ہوگی، کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلال جو ہے نا وہ بلال کے ساتھ اصل جو مسئلہ درپیش تھا وہ اب سامنے آیا ہے۔ اصل میں وہ اپنی گھریلو زندگی کی وجہ سے پریشان تھا۔ یہ باتیں جو ہے نا ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ بلال کی 2-3 سال قبل شادی ہوئی تھی جو ختم ہو چکی تھی۔ بلال کا راولپنڈی میں پچھلے دنوں تبادلہ بھی ہوا تھا، جہاں اس کی سابقہ اہلیہ بھی ایک سرکاری افسر کے طور پر تعینات ہیں، اور شاید یہی بلال کی اصل پریشانی تھی۔ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تک تو پولیس بتا رہی ہے کہ بلال کے سر میں گولی لگی ہے۔ بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں اور آ رہی ہیں، جیسے ہی کوئی مستند اطلاعات سامنے آئیں گی میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا آپ سب دوستوں سے، یقین مانیں مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر وہ کمزور ہو تو اسے گھر سے باہر جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت میں گھروں کے معاملات مرد کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ کسی کے سامنے تو نہیں روتا، لیکن جب تنہا ہوتا ہے یہی کمزوری آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلتی ہے۔ یہی لمحے انسان کے اعصاب کو کمزور کرتے ہیں، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ خدا را اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غمزدہ خاندان کو پہاڑ جیسا صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔